یہ جو ادارے آپ لوگوں کے سامنے موجود ہیں، یہ ادارے دنیا میں بنتے بھی ہیں، اس وقت بھی بن رہے ہیں، آئندہ بھی بنتے رہیں گے، لیکن کوئی بھی ادارہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس میں تسلسل نہ ہو۔ اس وقت بھی جو آپ کو دنیا بھر میں پریولنٹ تھاٹس نظر آتے ہیں، ان روایات میں ایک دوام ہے، ایک استمرار ہے، ایک تسلسل ہے اور ایک روانی ہے، ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے، اس لیے ان کی فکریں زندہ ہیں۔ ہم نے یہ کوشش کی، غامدی صاحب جیسی شخصیت ظاہری بات ہے صدیوں میں اللہ تعالیٰ ایسے اعلیٰ دماغ لوگوں میں بھیجتا ہے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے بعد؟ ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ جن لوگوں کو انہوں نے تیار کیا ہے ان لوگوں کو اجتماعی بصیرت میں ڈھال کے اداروں کے اندر لے کر آئیں اور ادارے ان کو تیار کریں کہ کل وہ قیادت کے منصب پر فائز ہو سکے۔ ایک شخص، دو اشخاص، تین اشخاص ان کو ریپلیس نہیں کر سکتے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے برسوں غامدی صاحب سے استفادہ کوشش کیا ہے، کوشش یہ ہے کہ ایک ایسی قیادت تیار کی جائے جو غامدی صاحب کے بعد دنیا میں ان کی فکر کو اپنے اپنے پہلو سے پریزنٹ کرنے کی صلاحیت رکھی۔ جب یہ نہیں ہوگی تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ ادارے بھی ہوں گے، یہ ویب سائٹیں بھی ہوں گی، یہ لائٹیں بھی ہوں گی، یہ سب کچھ ہوگا، لیکن آپ کے اداروں میں زندگی نہیں ہوگی۔ وہ اقبال نے کہا ہے نا کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ یعنی یہ مٹی، یہ پتھر، یہ عمارتیں، یہ فرنیچر، یہ زندگی نہیں دیتی، انسان زندگی دیتا ہے۔ تو ہم نے پچھلے ایک سال میں یہ کوشش کی کہ غامدی صاحب کے جتنے شاگرد دنیا بھر میں موجود ہیں وہ اگر ہمارے پاس آ کر کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو پلیٹ فارم فراہم کریں، اور جو کام وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کام ہم ان سے کروائیں۔ ہمارا ان سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، ہمارے ان پر کوئی بوجھ نہیں ہے کہ ہم اپنی ڈائریکٹ جو کام ان کو آتا ہے اس کو اپنے مشن کے ساتھ الائن کر کے ہم ان کی خدمت کریں۔ ہماری کوشش یہ ہے اگلے سالوں میں کہ جو حضرات ہم سے منسلک ہو رہے ہیں، متعلق ہو رہے ہیں، صرف ان کی معاشی ضروریات کو ہم پورا نہ کریں بلکہ ان کو وہ سورس آف انسپریشن دے ادارہ، جس کے بعد وہ خود آگے بڑھ کر اس فکر کی خدمت کو اپنے لیے باعث اعزاز سمجھیں۔ یہ بات یاد رکھیں آپ لوگ کہ دنیا بھر میں یہ جو علم پیدا کرنے والی شخصیات ہوتی ہیں یہ بازاروں میں پڑی ہوئی نہیں ملتی، یہ رنگریزوں کی طرح نہیں ہوتی کہ آپ نے پیسہ دیا اور عمارت پر رنگ کرنے کے لیے بلا لیا۔ ان کو تیار کرنے میں اشرے لگتے ہیں۔ چنانچہ جو لوگ اب تک تیار ہو چکے ہیں، ہمارے ادارے کی اب تک کی یہ پالیسی رہی ہے اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آگے۔ غامدی صاحب نے اداروں کے بڑے لمبے تجربات کیے ہیں پچھلے 40 سال میں، کچھ میں ہم نے بھی وقت گزارا، جو اسکالرز ہمارے ساتھ یہاں آج شریک ہیں وہاں بھی وقت گزار کے ہم نے ان تجربات سے سیکھا، اور ان تجربات سے سیکھنے میں جو سب سے بنیادی رول تھا وہ ہوتا ہے انتظامی لوگوں کا۔ انتظامی لوگ ان علماء کے ساتھ کیسے مینج کرتے ہیں، کیسے ان کی ضروریات کو سمجھتے ہیں، ان کی حساسیتوں کو جانتے ہیں، کہ مذہبی لوگ، فکری لوگ، تخلیقی لوگ، صلاحیت رکھنے والے لوگ، ان کو کیسے لے کے چلا جاتا ہے۔ اور مجھے چونکہ یہ ذمہ داری دی گئی تھی، میں ان سب لوگوں کو لے کر چلتا ہوں، ان کے بلکہ ہمارے اساتذہ ہیں، ہم تو ان کے قدموں میں بیٹھتے ہیں۔ کوشش ہم نے یہ کی کہ ان کی عزت، ان کی توقیر، ان کی حشمت کی پاسداری کرتے ہوئے ان کو ایک ایسا انوائرمنٹ ہم فراہم کریں جس کا خواب غامدی صاحب نے 1983 میں اپنے ادارے کا اغراض و مقاصد لکھتے ہوئے لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا، کہ ایسا ادارہ بنے جو اہل علم کو وہ ماحول فراہم کرے جس میں وہ آزادانہ غور و فکر کر سکے۔ تو ہماری خواہش ہے کہ یہ ادارہ غامدی صاحب کے اس خواب کو جو انہوں نے دیکھا تھا 1983 میں، دنیا بھر میں ادارے اس کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں، لیکن ہم اس کی حقیقی روح کے ساتھ اس کو آگے لے کر بڑھیں۔